السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم استخارہ لائیو دکھائیں گے آپ کو، صرف 5 منٹ کے اندر اللہ کے فضل سے آپ اپنے ہر مقصد کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کا اس سے شادی کرنا درست ہے یا نہیں، یا آپ کا فلاں کام ہوگا یا نہیں، آپ کی شادی فلاں سے ہوگی یا نہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ صرف 5 منٹ کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ لائیو آپ کو دکھایا جائے، جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، ترلے منتیں کرنی عاملین کی اور استخارہ کرنے والوں کی وہ تمام آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس لیے روحانی علاج آفیشیل یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا آسان سا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ نے اس چینل کی اس ویڈیو کو، اگر آپ استخارہ کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ عمل کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے باہر استخارہ سینٹر لکھ کر آپ لوگوں کے استخارے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے فضل سے ہم جو ویڈیو بھی بتاتے ہیں آپ دوست احباب کے لیے، آپ کے لیے آسانیاں، کیونکہ یہ آج جس وقت سے، جس پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے اور ہر شخص ایک دوسرے کو لوٹنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ وہ جو جہلی عاملین سے استخارہ کے اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں، میرے دوست احباب اور حضور کی امت کے نوجوان بچے بچیاں، ان کے لیے میں کیوں نہ ہوگے ایک آسان سا عمل، اور جو یہ نہیں کہ 3 دن کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا، 3 راتیں یہ پڑھ کے سوئیں تو پھر آپ کو رزلٹ ملے گا، یہ صرف 5 منٹ کے اندر آپ کو رزلٹ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، آپ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا، اور یہاں پر ہی آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو لائک کے قابل ہے۔ آپ اس کو لائک کر دیں، کومنٹ بھی آپ نے جو اچھے الفاظ لکھنے ہیں یا جس مقام سے ویڈیو کی سمجھ نہیں آئی وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی اچھا سا کومنٹ دعائیہ کلمات ضرور کہہ دیں تاکہ ہم آمین کہیں تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی آمین کے صدقے آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ تو چلتے ہیں، آپ کس کس مقصد کے لیے استخارہ کو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ شادی کے لیے کر سکتے ہیں کہ فلاں سے میری شادی ہوگی یا نہیں، اور اسی طریقے سے فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں وہ میرا کاروبار ہوگا یا نہیں، فلاں میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں تو میں جا سکوں گا یا نہیں، یا میرا جانا وہاں بہتر ہے یا نہیں، میں چلا جاؤں تو میری زندگی میں اچھا ہوگا یا نہیں، یہ بھی جان سکتے ہیں کہ میرے محبوب کے اوپر جادو ہے یا نہیں، اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ میکے گئی ہے، واپس آئے گی یا نہیں، یا میرا شوہر ناراض ہو گیا ہے وہ میرے ساتھ صلح کرے گا یا نہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ اس استخارہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ استخارہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے ایک چھوٹا سا کام کر لینا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ایک صاف کاغذ لے لینا ہے، بالکل سفید ہو، اس پر کسی قسم کی کوئی لکھائی نہ کی گئی ہو۔ آپ نے اس پر قرآن مجید کی ایک آیت لکھ دینی ہے۔ ایک آیت آپ نے لکھنی کس سے ہے، یہ آپ نے بلو مارکر سے لکھنی ہے، بلو مارکر سے لکھنی ہے، بڑا مارکر نہیں، جو پینسل ہوتی ہے، مارکر ہوتی ہے، اس سے لکھنی ہے۔ آپ نے بلو مارکر لے کر اس سے آپ نے صرف ایک آیت لکھ لینی ہے صاف کاغذ پر، اور ایک چھوٹا سا برتن، جیسا برتن آپ کو نظر آ رہا ہے پانی والا، یہ پرات میں نے لیا جس کو پرات کہا جاتا ہے پنجابی میں، آپ نے اس طرح کا ایک کھلا برتن لے لینا ہے، اور لے کر آپ نے اس میں پانی ڈال لینا ہے۔ پانی کم از کم اس کے کناروں تک ہو، تو تاکہ پھر آپ کو رزلٹ درست مل سکے۔ آپ نے اس طرح برتن میں پانی لے لینا ہے۔ پانی لے کر آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ برتن سامنے رکھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 1 مرتبہ پڑھا ہے، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے، کیونکہ پہلے سے ہی ایک آیت بینات اپنے صاف کاغذ پر لکھی ہوگی،
وہ آیت بینات کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، اس کو کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گا کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے درست ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی آپ کی سیدھی رہنمائی فرما دیں گے اس آیت بینات کی برکت سے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ جو کاغذ آپ نے لکھا ہے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ وہ جو پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے وہ پانی ہلے نہ، اور اگر پنکھا چل رہا ہے تو وہ آپ بند کر دیں۔ آپ نے اس پانی کو جب وہ پانی رک جائے، ساکن ہو جائے، اس وقت وہ جو لکھی ہوئی آیت ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ وہ آیت بینات ہے جو میں نے لکھی ہے۔ آپ نے اس کو بڑے دھیان سے صاف کر کے لکھ لینا ہے کاغذ کے درمیان میں لکھ کر، پھر آپ نے کم از کم اتنی بڑی ہو جتنی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس سے چھوٹی زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو اور زیادہ بڑی بھی نہ ہو کہ وہ برتن میں پورا ہی نہ آئے، تو آپ نے نارمل سائز میں لکھ کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہ جو پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ نے اس پانی کے درمیان 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ نے اس آیت بینات کو یہاں پانی کے درمیان میں ایسے رکھ دینا ہے۔ اب رکھنے کے بعد اب آپ نے اس کے بعد والا عمل کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہنا ہے جب تک یہ اس کنارے پر دائیں جانب یا بائیں جانب یا سامنے قبلہ کی جانب یا یہ آپ کی جانب کنارے تک نہیں پہنچ جاتا کاغذ، یہ جس پر آپ نے اللہ کا یہ نام لکھا ہے، جب تک یہ ان کناروں تک نہیں پہنچ جاتا تب تک آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنا ہے۔ اب میں نے صرف 3 مرتبہ ہی پڑھی ہے الحمدللہ، یہ دائیں کنارے کی جانب جا رہا ہے۔ اگر میں مزید تکرار کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تاکہ آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جب یہ دائیں کنارے پر آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے وہ کام آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ قبلہ کی جانب بالکل سیدھا آ جاتا ہے، یہ کاغذ یہاں تک آ جاتا ہے، تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس کام کے ہونے میں تھوڑی تاخیر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ بائیں جانب آ جاتا ہے، یہ بائیں جانب آ جاتا ہے، آپ اسے سیدھے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کاغذ بائیں جانب آ جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے وہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ اس کو کریں، اس میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں نقصان کا خطرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ آپ کی جانب آ جاتا ہے، جس جانب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو جانب آ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ کام فٹافٹ کر لیں، وہ بہت جلدی ہو جائے گا، اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے پھر بتا دوں، دائیں جانب ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا، اور سامنے ہے تو تھوڑی تاخیر ہوگی، اور بائیں جانب ہے تو آپ وہ کام نہ کریں۔ اگر آپ کی جانب ہے تو آپ کا کام فوراً ہونے والا ہے، چاہے وہ شادی ہے تو وہ فوراً ہونے والی ہے، نکاح کا مسئلہ ہے تو وہ فوراً ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے باہر جانے کا ارادہ ہے تو آپ کو انشاءاللہ جلدی خوشخبری ملنے والی ہے۔ بائیں جانب آتا ہے تو پھر نہ جائیں، اور اگر دائیں جانب ہے تو آپ
کا کام ہو جائے گا، لیکن بہتر ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر سامنے جاتا ہے تو آپ کے کام میں تھوڑی تاخیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعائیہ کلمات کے ساتھ الوداع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔